بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ آب زمزم کے کنویں کے بارے میں ہے، اور اس واقعے میں ہم آب زمزم کے کنویں کے بارے میں مکمل طور پر جانیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے جی آغاز کرتے ہیں واقعے کا۔ پہلے جان لیتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی کیسے نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور خوشخبری دی کہ دونوں بیٹے بڑے معزز اور بابرکت ہوں گے، اور ان کی اولاد کثرت کی وجہ سے گنی نہ جائے گی۔ بیٹوں کی پیدائش کے بعد بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے عرب اس علاقے میں چھوڑ گئے جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاس۔ تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت یہ صحرائی علاقہ غیر آباد تھا۔ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئیں۔ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ مایوسی کے عالم میں انہوں نے اپنے بچے پر نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ جس جگہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ نکل آیا ہے، جو بعد میں زمزم کے نام سے معروف ہوا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جو اللہ پر یقین کامل رکھتا ہے اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ پانی کی اس چشمے کی وجہ سے یہاں ایک قبیلہ جرہم آباد ہو گیا، اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمے کو اپنی ملکیت قرار دیا اور قبیلے کے تمام افراد کا اس چشمے پر حق تسلیم کیا۔ تو اس طرح آب زمزم کا پانی جو ہے وہ نکلا تھا۔ اب جان لیتے ہیں کہ آب زمزم کے کنویں کو بند کیوں کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ یہ لوگ کردار کے حوالے سے بہت اچھے تھے، لیکن بعد میں مختلف قسم کی بد کرداریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ قبیلہ کے سردار عمر بن حارث نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ سمجھے۔ عمر بن حارث نے یہ سوچا کہ اب اللہ کا عذاب تو آ کر رہے گا، کیونکہ یہ تو اپنی بد کرداریوں سے باز نہیں آ رہے، لہٰذا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مکہ کے نوادرات کو محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ مکہ میں جو بھی سونے اور چاندی کے نوادرات تھے وہ اٹھائے اور آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیے۔ کنویں کا منہ مٹی سے بھر دیا اور زمین کے برابر کر دیا، اور آخر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ مکہ کے قریبی قبیلوں نے اپنی شاخوں کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو جرہم پر حملہ کر دیا، اور شدید قتل و غارت کے بعد مکہ پر قابض ہو گئے۔ بنو جرہم میں سے جو بچ گئے وہ یمن کی طرف فرار ہو گئے۔ جنگ کے بعد زمزم کے کنویں کا نام و نشان ہی مٹ گیا، کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں کوئی کنواں ہوتا تھا۔ اسی دوران 500 سال گزر گئے۔ تو آپ نے جان لیا کہ اس کنویں کو کس طرح بند کیا گیا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ اس کنویں کی بازیافت کیسے ہوئی، اس کو دوبارہ کس طرح دریافت کیا گیا۔ چشمہ زمزم کی بازیافت۔ چشمہ زمزم کی بازیافت عبد المطلب کا یادگار کارنامہ ہے۔ عمر بن حارث نے اس کنویں کو بند کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چشمے کے مقام کا بھی کسی کو علم نہیں رہا تھا۔ چشمہ زمزم کی بازیافت عبد المطلب کا یادگار کارنامہ ہے، کیونکہ یہ کنواں بند کر دیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چشمے کے مقام کا بھی کسی کو علم نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کی دریافت کا اعزاز عبد المطلب کو بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں ایک آواز آئی اور ان سے کہا گیا کہ کھودو۔ تو جناب نے پوچھا کیا کھودوں؟ تو آواز آئی کہ زمزم کھودو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی جناب عبد المطلب نے اپنے قبیلے کو خواب کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا ہم میں سے تو کسی کو نہیں معلوم اس کنویں کے بارے میں۔ اگر یہ خواب خدا کی طرف سے تھا تو خدا ضرور رہنمائی کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ دوسرے دن آپ نے خواب میں سنا
کہنے والا کہہ رہا ہے کہ چاہے زمزم تمہارے بڑے باپ کی وراثت ہے جو کبھی خشک نہ ہوگا اور حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ وہ ہے کہاں؟ تو پھر جواب آیا کہ پہاڑی پر چونٹیوں کی بل کے پاس، جہاں سفید سینے والا کوا گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہوگا۔ اب اس کے خدائی پیغام ہونے میں کوئی شک نہ تھا۔ جناب عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ کدال لیے پہاڑی پر پہنچے اور چیونٹیوں کی بل دیکھی، لیکن انہیں کوئی کوا نظر نہ آیا۔ وہ اسی پریشانی میں کھڑے تھے کہ ایک طرف سے ایک گائے آئی جو آدھی ذبح کی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی بل کے پاس گر گئی۔ اتنے میں کچھ لوگ اس کے پیچھے آئے، اسے مکمل ذبح کیا، کھال اتار دی اور گوشت لے کر چلے گئے۔ اسی دوران وہ جگہ گوبر اور خون سے لتھڑ گئی اور ایک سفید سینے والا کوا آیا اور گوبر میں چونچ مارنے لگا۔ یوں تمام نشانیاں مکمل ہو گئیں اور شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں چشمے کا محل وقوع دکھا دیا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ چشمے کی کھدائی شروع کر دی۔ باپ بیٹے کی محنت رنگ لائی۔ جب پانی کے آثار نمودار ہوئے تو عبد المطلب بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ قریش جو کھدائی میں تعاون کے لیے تیار نہ تھے، چشمے کی دریافت پر کہنے لگے کہ زمزم چونکہ ان کے والد اسماعیل علیہ السلام کی ملکیت ہے، لہٰذا ساری قریش اس میں حصہ دار ہیں۔ اس کنویں سے تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن بھی برآمد ہوئے۔ ان قیمتی اشیاء کی وجہ سے قریش عبد المطلب سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخرکار قرعہ اندازی پر اتفاق ہو گیا۔ قرعہ اندازی سے سونے کے ہرن بیت اللہ کے نام جبکہ تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام نکل آئیں۔ عبد المطلب نے سونے کے ہرن بیت اللہ کے دروازے کی سجاوٹ پر لگا دیے اور زمزم سب قریش والوں کے لیے کھول دیا۔ نیز قریش نے حاجیوں کو پانی پلانے کا حق عبد المطلب کا تسلیم کر لیا۔ زمزم کی کھدائی کے وقت عبد المطلب کو احساس ہوا کہ اگر ان کے زیادہ بیٹے ہوتے تو مکہ کے قریش ان سے لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ اگر رب ان کو 10 بیٹے عطا کرے تو وہ ایک بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ سب نے کہا ہم حاضر ہیں، اپنی منت پوری کریں۔ عبد المطلب کا کسی ایک بیٹے کو قربانی کے لیے نامزد کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کا روایتی طریقہ اختیار کیا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکل آیا۔ عبد المطلب وعدے کے مطابق اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے عبداللہ کو لے کر قربان گاہ پہنچے تو ان کے قبیلے کے افراد اور عزیز و اقارب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اگر عبد المطلب نے بیٹے کی قربانی کی روایت ڈالی تو سب اس پر عمل کرنے لگیں گے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی روایت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی جائے۔ یثرب کی علم والی خاتون عرافہ نے مشورہ دیا کہ لڑکے کے مقابلے میں 10 اونٹوں کی فال نکالی جائے اور اس وقت تک 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جاؤ جب تک فال اونٹوں پر نہ نکل آئے۔ عبد المطلب نے اس مشورے پر عمل کیا اور جب عبداللہ کے مقابلے میں اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو فال اونٹوں پر نکل آئی۔ اس واقعے کے بعد مکہ میں خون بہا یعنی دیت 100 اونٹ قرار پائی۔ اب جان لیتے ہیں زمزم کے فوائد کے بارے میں۔ وہ پانی جسے پینے سے مہلک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ جان کر آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ روحانی علاج کے لیے پانی پر دم کر کے پیتے ہیں، جس سے اس پانی میں برکت و شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک پانی ایسا ہے جس پر کسی دم کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں ازل سے شفا موجود ہے، یہ آب زمزم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم کی برکات کے بارے میں فرماتے ہیں، 1 مہینے تک میرا کھانا سوائے زمزم کے کچھ نہ تھا۔ میں موٹا ہو گیا اور میرے پیٹ میں موٹاپے کی وجہ سے سلوٹیں پڑ گئی اور میں نے اپنے کلیجے میں بھوک کی نہ توانائی نہیں پائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ 40 دن کھائے پیے بغیر کعبہ شریف سے لگے صرف زمزم کے پانی پر گزارا کرتے رہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ طبیعت کو بحال کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے پانی کو برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے اور بیماریوں پر چھڑکتے اور ان کو پلاتے، لہٰذا
معلوم ہوا کہ یہ پانی بخار کی حرارت کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ مریضوں پر چھڑکنا اور ان کو پلانا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابن علی فاسی نے آب زمزم کے 73 نام ذکر کیے ہیں، جن میں بیماری سے شفا بھی شامل ہے۔ ایک سالک نے بتایا تھا کہ اسے حرم شریف کے خادم نے بتایا تھا کہ اس نے کینسر کے ایک مریض کو دیکھا۔ لوگ اسے اٹھا کر نماز کے وقت مسجد میں لاتے تھے۔ وہ روزانہ زمزم کا پانی پیتا اور اسی پانی کو اپنی رسولیوں پر ڈال کر دن بھر کے لیے مزید پانی ہمراہ لے جاتا۔ ایک اور مسلمان کا تجربہ سنتے ہیں کہ وہ جب بھی عمرہ پر جاتا، کعبہ شریف میں قیام کے دوران خوب آب زمزم پیتا، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے میری شوگر اور بلڈ پریشر کا نام و نشان نہیں رہتا۔ وطن واپسی پر بھی کئی مہینوں تک دوا نہیں کھانی پڑتی، لیکن بد پرہیزی کی وجہ سے پھر سر نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے آب زمزم سے فیض پانے کے بعد پرہیز کیا جائے تو ہر طرح کا مرض جاتا رہتا ہے، کامل ایمان والے کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔